بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب اول علوم الحدیث اس کا دوسرا سبق ہے، اس کی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم درست جواب کا انتخاب کریں، یعنی ایم سی کیوز حل کریں گے۔ ایم سی کیوز میں جو پہلا ایم سی کیوز ہے کتاب کا، آپ صفحہ نمبر 11 نکال لیں، اور اس پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، صفت کو یا تقریر یا صفت کو اصطلاحاً کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں، اور اس کا جواب کیا ہے؟ الف ہے۔ اسی طرح دوسرا ایم سی کیو دیکھیں، تدوین حدیث کے پہلے دور میں احادیث مبارکہ کا مجموعہ موجود تھا، کس کے پاس؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت کہہ لیں کہ امام شافعی کے پاس، امام عبد الرزاق کے پاس، یا چوتھا آپشن ہے۔ تو یہ آپ کے پاس تدوین حدیث کا پہلا دور جو ہے یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، پہلا دور یہ ہے، اور یہاں پہ زیادہ تر صحابہ کرام کے نام ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ لائن نمبر آپ 4 پہ دیکھیں تو وہاں پر نظر آئے گا آپ کو۔ تو یہ الف ہے، اور اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس یہ حدیث جو ہے وہ موجود تھا۔ اسی طرح تیسرا ایم سی کیوز اگر آپ دیکھیں، مسند اور مصنف کی تدوین کا دور ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ بتائیں گے، سوری یہ آ جائے گا آپ کا ثانی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آ جائے گا بے۔ ٹھیک ہے، دوسرا دور ہے ثانی۔ یہ اس کے بعد چوتھا ایم سی کیو دیکھیں، تدوین حدیث کے عروج کا دور کون سا ہے؟ پہلا دور ہے، دوسرا دور ہے، تیسرا دور ہے، یہ چوتھا دور ہے۔ تو یاد رکھیں، تدوین حدیث کا جو عروج کا دور تھا وہ تیسرا دور تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھیں گے 3 صدی ہجری کا یہاں پہلی لائن میں لکھا ہے کہ یہ عروج کا دور تھا، تو اس میں جیم ہے۔ اس کے بعد پانچواں ایم سی کیوز دیکھیں، پانچواں ایم سی کیوز ہے صحاح ستہ کی تدوین ہوئی پہلے دور، دوسرے دور میں، تیسرے دور میں، چوتھے دور میں جیم، یعنی کہ تیسرے دور میں تدوین ہوئی۔ تو یہ 5 ایم سی کیوز ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو مختصر سوالات ہیں ہم ان کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، حدیث کی اہمیت مختصراً، حدیث کی اہمیت اختصار سے بیان کریں۔ اب آپ نے یہاں پہ کیا بتانا ہے؟ حدیث کی اہمیت کیوں ضروری ہے؟ آپ نے بتانا ہے کہ حدیث جو ہے وہ ماخذ دین، یعنی دین کا ماخذ ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے۔ تو گویا کہ ہم پوری کی پوری شریعت کہاں سے لیتے ہیں؟ حدیث سے لیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی اگر ہم نے تفسیر کرنی ہو تو کہاں سے کریں گے؟ حدیث سے کریں گے۔ اسی طرح آپ نے بتانا ہے کہ نماز، قرآن میں جتنے موجود احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی وضاحت کہاں سے ہوتی ہے؟ حدیث سے ہوتی ہے۔ آپ نے اس طرح کے جملے لکھ کے، اور اسی طرح وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ آپ نے جملے لکھنے ہیں اور یہ آیات لکھنی ہے تاکہ آپ حدیث کی اہمیت مختصراً بیان کر سکیں۔ اور یہاں پر آپ کے پاس حدیث کی اہمیت جو ہے وہ بتایا گیا۔ یہ دیکھیں، دوسرا پیراگراف دیکھیں گے، اور یہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حدیث کی اہمیت ہے۔ یہ آپ نے دلیل لینی ہے، اور یہاں سے یہ پیراگراف آپ نے جو ہے وہ تحریر کرنا ہے۔ آسان لفظوں میں لکھیں، اپنے لفظوں میں لکھیں، ٹیکنیکلی جواب دیں، آپ کا جواب ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا جو سوال ہے، کن صحابہ کرام کے پاس احادیث کے مجموعے تھے؟ کوئی سے 4 نام لکھیں۔ آپ نے بتانا ہے، تدوین حدیث کا پہلا دور دیکھیں گے، حضرت ابو ہریرہ تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، اسی طرح حضرت علی تھے، یا کہہ لیں کہ اور جابر بن عبداللہ تھے۔ ان صحابہ کے نام جو ہے وہ فرسٹ پیراگراف میں لکھے ہوئے ہیں، آپ نے وہ تحریر کرنے۔ تیسرا سوال ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح حفاظت حدیث کا اہتمام کیا؟ تو یاد رکھیں، انہوں نے 3 طریقے سے کیا۔ نمبر 1 یاد کر کے، نمبر 2 عمل میں لا کر، اور تیسرا لکھ کر۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو ویسے ہی لکھ دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، حفظ پلس عمل پلس کیا ہے؟ کتابت، لکھنا۔
یہ 3 طریقے تھے جن کو صحابہ کرام نے اپنا کر کیا کیا، حفاظت حدیث کا جو ہے وہ تدوین حدیث کا عمل جاری رکھا۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، تدوین حدیث کے دور ثانی کی اہم شخصیات میں سے 2 کے نام لکھیں۔ تو یہ دوسرا دور ہے، اس میں آپ نے بتا دینا امام جعفر صادق ہیں، امام جو ہے وہ مالک ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، کئی نام یہاں پر موجود ہیں، آپ نے صرف 2 بتانے ہیں۔ میں لکھ دیتا ہوں امام مالک پلس امام زہری، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد تدوین حدیث صحاح ستہ میں سے 2 کتب کے نام مع مؤلفین لکھیں۔ تو آپ نے لکھنا ہے صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، اور اسی طرح صحیح مسلم آپ نے بتا دینا ہے کہ امام مسلم کی یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ کوئی اور 6 کتابیں آپ کے سامنے ہیں، صفحہ نمبر 7 پر یہ صحاح ستہ والا پورا ایک سیٹ لکھا ہوا ہے، آپ نے اس میں سے 2 کتابیں اور جو آپ کو یاد ہو جائیں آپ نے وہ لکھ دینی ہے۔ تو یہاں پہ بچوں ہمارے مختصر سوال مکمل ہوتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، تفصیلی سوال لکھیں گے۔ تو تفصیلی سوال میں آپ نے یاد رکھیں صرف پوائنٹس بتانے ہیں، ٹھیک ہے۔ پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں اور آپ نے اس کے ضمن میں جو ہے وہ ٹیکسٹ لکھنا ہے۔ تفصیلی سوال ہے آپ کے پاس، تدوین حدیث اور اس کے ادوار پر مفصل نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کا جواب کس طرح لکھنا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو آپ بتائیں گے تدوین حدیث ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تدوین حدیث کسے کہتے ہیں، بکھری احادیث کو لکھنا، محفوظ کرنا، ان کو کتابی شکل دینا، یہ کیا ہے، تدوین حدیث ہے۔ پھر آپ نے اس کی اہمیت بتانی ہے کہ ہم نے حدیث یا تدوین حدیث کا عمل کیوں جو ہے وہ اہم تھا۔ اگر تدوین حدیث نہیں ہوتا تو جو آج ہمارے ہاتھ میں اسلامیات ہے یہی نہیں ہوتی، آج جو دین ہے یہی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جو دین کی بقا ہے، جو بنیاد ہے، وہ کیا ہے، تدوین حدیث ہے۔ اگر تدوین حدیث کہہ لیں کہ عمل میں نہیں لایا گیا ہوتا، یہ اس پر عمل نہیں کیا گیا ہوتا، تو آج موجودہ جو سب سے بڑا دین جسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام حفاظت والا، محفوظ والا دین ہے، جس کی حفاظت کی گئی ہے، وہ تدوین حدیث کے ذریعے۔ آپ نے اس پر بات کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آ جائیں گے ادوار۔ ادوار میں آ جائے گا پہلا دور، ٹھیک ہے، پھر آئے گا دوسرا دور، پھر آئے گا تیسرا دور۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ نے لکھنا کیا ہے، معنی مفہوم ہو گیا، اہمیت ہوگی۔ پہلے دور میں تدوین ہوئی کس طرح، سبب کیا تھا، عمر بن عبدالعزیز والا جو ایک کہہ لیں کہ انہوں نے کس طرح حکومتی سطح پہ کام کیا، وہ آپ نے بتانا ہے۔ اور اسی طرح کون کون سے امام آئے، اور پھر اماموں کے نام، اور پھر ان کی کتابوں کے نام۔ اسی طرح دوسرا دور ہے، دوسرے دور میں پہلے سٹیپ سے زیادہ کیا کام کیا گیا، اور اس کے بعد کون سی کتابیں وجود میں آئی۔ تیسرے دور میں کون سے علوم فنون سامنے آئے، جیسے اسماء الرجال ہے، یا کہہ لیں کہ صحاح ستہ جیسی کتابیں سامنے آئیں، آپ نے ان کے نام لکھنے، اور تیسرے دور میں بتانا ہے کہ یہ کمال کا اور عروج کا دور تھا تدوین حدیث میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ کے تفصیلی سوال کی ہیڈنگز ہوں گی، اور آپ نے اس کے ضمن میں آگے صحاح ستہ لکھنی ہے، یہ اس کے ضمن میں آ جائیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو ہیڈنگز بتا دی ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، ان ہیڈنگز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ تدوین حدیث کا سوال لکھنا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ہیڈنگز آ جائیں گے، اور پھر آخر میں حاصل کلام۔
کہ تدوین حدیث کیوں ضروری تھا، ٹھیک ہے، اور آج اس کا موجودہ دور میں فائدہ کیا ہے، اور قیامت تک اس کا فائدہ کیا ہوگا، کہ اگر یہ عمل میں نہیں آتا آج ہمارے پاس دین محفوظ نہیں ہوتا۔ آج ہم پرکھ نہیں کر سکتے کہ صحیح کون سی احادیث ہیں، ضعیف کون سی ہیں، کس پر عمل کرنا ہے کس پر نہیں کرنا، یہ تمام مسائل ہمارے سامنے ہونے تھے۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے، اس کے فوائد آپ لکھ سکتے ہیں اس میں۔ تو 2 سے 3 لائنوں میں آپ نے بات ختم کرنی ہے، یہاں سے آپ کی بات شروع ہوگی یہاں پہ اینڈ ہوگی، تو یہ پوائنٹس آپ نے مد نظر رکھنے ہیں۔ تو یقیناً آپ کو پہلا باب سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ہم نے علوم القرآن پڑھا، علوم الحدیث پڑھا، منتخبہ حدیث مبارکہ پڑھی۔ تو اب ہم اگلے چیپٹر کا، اگلے باب کا، جو کہ ایمانیات اور عبادات پر مبنی ہے، اس کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ آپ نے پچھلے لیکچرز کو سننا ہے تاکہ آپ کو مزید اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔